السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا لگا ہوگا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کو اللہ کا حبیب کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سوچیں حضرت معاذ کے قسمت کا کیا کہنا، ان کے مقدر پہ ہم رشک نہ کریں تو کیا کریں، وہ معاذ کیسا محسوس کرتے ہوں گے۔ اور آئیے عبداللہ بن عباس کی طرف، ان کو کیسی خوشی ہوئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن سکھا دیجئے، جس کے قرآن کے سیکھنے کی دعائیں صاحب قرآن کرے۔ ذرا سوچئے کہ اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، اس کے قرآن کے پڑھنے کا، سمجھنے کا، قرآن کے انداز کو سیکھنے کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میں کل ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جب معلوم ہوا ہوگا کہ وہ شخص علی بن ابی طالب ہے، تو ذرا سوچئے کہ علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص کے شل ہاتھوں کی طرف دیکھیں کہ کیسے ان کے ہاتھوں میں بجلی دوڑ گئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہوگا اے سعد تیر چلا، میرے باپ باپ تجھ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ اور عثمان بن عفان کے کیا جذبات ہوں گے جب انہوں نے تبوک کی جنگ کے لیے جانے والی فوج کو مکمل سامان فراہم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے آج جو کچھ کیا اس کے بعد کچھ بھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ضمانت لے لی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ابو موسیٰ اشعری نے قرآن کی تلاوت کیسے کی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کاش تم مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں کل تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ یعنی گویا اس انداز اور اس پایا کی تلاوت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ اور حضرت صائب بن یزید کیا سوچتے ہوں گے جن کے سر کے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا۔ واہ، تو اللہ کے نبی نے جو ان کو محبت سے چھوا تھا، اور یہ حضرت صائب بڑھاپے میں چلے گئے، جن بالوں کو اللہ کے نبی کا دست مبارک لگا تھا ساری بڑھاپے تک وہ بال کالے کے کالے رہے، کبھی سفید نہ ہوئے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی سے صحابہ جو پیار کرتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو محبت کا اظہار فرماتے تھے، وہ نبی ان کے تھے، وہ نبی میرے اور آپ کے بھی تو ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے کیا جذبات تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا ان کو کہ میں اپنا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صرف تجھے بناتا۔ اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل دھڑکتا ہے، کتنا پیارا دھڑکتا ہوگا جب سے انہوں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے بھری محفل میں نام لے کر بولا ہے مجھے سب سے زیادہ عزیز عائشہ ہے۔ حضرت بلال کے آنسو کیسے تھم گئے ہوں گے جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہوگا کہ اے بلال مجھے وہ عمل تو بتاؤ جس سے تم سب سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور میرے جنت میں جاتے ہوئے میرے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز ہے۔ یعنی تم میرے سے جنت میں میرے ساتھ ساتھ آگے آگے چل رہے ہو۔ کیا عالم ہوگا حضرت بلال کا، اللہ کے نبی کے الفاظ سن کر، اپنے لیے جنت کی خوشخبریاں سن کر ان صحابہ کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔
عمر بن خطاب کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ عمر، میں نے رات خواب میں تیری جنت دیکھی، میں جنت میں جانا چاہتا تھا، دربار سے پوچھا تو دربار نے کہا یہ عمر کی جنت ہے، تو میں رک گیا۔ تصور کیجئے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ تم میرے وہ بھائی ہو جن سے ملنے کے لیے میں رویا، تم میرے وہ بھائی ہو جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے۔ اس وقت ہم کیسا محسوس کریں گے؟ یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری محبت اللہ کے نبی کے لیے خالص ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے نبی سے دوستی لگا کر رکھیں۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم لوگ درود پاک کے نظام کو سمجھ سکیں اور اللہ کے نبی کے قریب جانے کے لیے ہمارے پاس درود پاک واحد ذریعہ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اعمال آج کے دور میں دکھتے کیسے ہیں، انجام کو کیسے پہنچتے ہیں اور آخرت میں اٹھائے کیسے جائیں گے، کیونکہ صحابہ تو اپنے وقت کے، کائنات کے، اس دور کے ہر دور کے لوگوں میں جس قدر عالم اور علم والے اور عمل والے لوگ ہیں، ان میں سب سے پایا کے لوگ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام ہیں، جن کے ہر عمل کو اللہ کے نبی نے دیکھا، قبول فرمایا اور انہیں جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ کس قدر مقدر والے وہ صحابہ ہیں۔ میں اور آپ اپنا مقدر کیسے جگائیں؟ بڑی بڑی نیکیاں کر کے، بڑے بڑے کام کر کے۔ جس دور میں جی رہے ہیں، ہر طرح سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، بے عملی، دنیا کی محبت، حرام حلال، گناہ بڑا آسان ہو گیا ہے، دین کو بھلانا بڑا آسان ہو گیا ہے، ایکٹنگ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ قرآن میں بہت جگہ پہ منافقت کا ذکر آتا ہے، ہم سوچتے تھے یہ منافق تو گزر گیا، اب کس کے لیے ذکر ہے؟ پتہ چلا ہر دور میں منافق ہیں۔ جیسے آج کا مسلمان دکھنے میں کچھ، عمل میں کچھ اور اندر سے کچھ ہے۔ یہ ایمان کی کیفیت کو مضبوط کرنے کا ہمارے پاس ایک واحد ذریعہ ہے، وہ ہے درود پاک۔ جس قدر انسان درود شریف پڑھتا ہے، انسان ایمان کے ساتھ مخلص ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے۔ ہم اپنی لغت میں اسے نظام محبت اور نظام رحمت کہہ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ میں آپ کو مختصر طور پر اس نظام کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ ہوئی پہلی محبت۔ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا، یہ محبت ایمان کے لیے لازم ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری محبت حاصل نہیں ہوئی، ہم نے اپنی زندگیوں میں ان کو دیکھا نہیں ہے، ظاہری طور پہ ان کو زندگی میں چلتے پھرتے، عمل کرتے، قرآن کے اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوا، مگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو پا سکتے ہیں۔ یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی، اس قدر ہمارے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، شفاعت، صحبت اور تذکرے کا شوق بڑھے گا۔ درود شریف میں بندہ اپنی اسی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ ہوئی دوسری محبت۔ ہم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی خدمت پر مامور ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا۔ ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب اور مختلف حالات،
حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں۔ یہ معزز فرشتے درود شریف کو اٹھانے، سنبھالنے اور پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ یہ بہت تیزی سے، محبت سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہوئی تیسری محبت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، ایک روایت میں 2 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں، جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بھری دعا دیتا ہے اور کہتا ہے غفرانک اللہ، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے جو باقی اس کے اطراف میں ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ہوئی چوتھی محبت۔ فرشتوں نے یہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والے کی ولایت کے ساتھ پہنچا دیا۔ کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ ذرا سنیے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ و سلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آقا مدنی محبوب کائنات کا جواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمارے لیے دعائے رحمت اور ہمارے لیے سلام، یہ ہوئی 5ویں محبت۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ کا درود آپ کے نام کے ساتھ، خاص طور پہ حدیث شریف میں آتا ہے جمعے کے دن عصر کے بعد جو شخص درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی تک اس کے نام کے ساتھ، اس کی ولایت، اس کی ماں کے نام کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب میں اور آپ ان تک اپنی پہچان کروا رہے ہیں تو حبیب تو ہیں ہی وفا والے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، ہم حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور ہم والہانہ جو اللہ کے نبی کی طرف لپکیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ، تو آپ ہمیں پہچان جائیں گے، کیونکہ ہم اپنی کہیں گے یا رسول اللہ میں فلاں بن فلاں، تو آپ کہیں گے ہاں تمہارا تو بڑے شوق سے مجھے درود ملتا تھا، تمہارا درود تو مجھ تک پہنچایا جاتا تھا، اور تمہارے تو اعمال دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف آپ ذرا سوچئے تو صحیح، صحابہ کو اس دنیا میں دیکھنے کو ملی، اور ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور یہ تیاری کرنے کے لیے بہترین طریقہ اس درود پاک کا ہے۔ اب ان 5 محبتوں کے بعد محبت کے اس میں خانے میں اصل دور شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتے ہیں اس شخص پر، اس بندے پر جو اس کے حبیب پر درود پڑھتا ہے۔ اللہ کی اپنے بندے پر محبت اور رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 10 خاص قسم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس بندے پر اللہ کی طرف سے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر۔ اس کے درجات کی 10 بلندیاں ہوتی ہیں، 10 گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا اس کو انعامات ملتے ہیں۔ یہ اس کے انعامات میں سے ہی ہے کہ درود شریف پڑھنے والا بد اخلاق نہیں رہتا، درود پاک پڑھنے والا نرم گو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کا اس قدر اثر ہے کہ بندہ دل سے بھی نرم پڑتا ہے اور مخلوق خدا کے لیے بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ یہ اس کا خاص، درود پاک کے خاص رحمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس شخص کے اوپر جو درود پاک پڑھ رہا ہے اللہ کی بھی رحمت ہے، اللہ کے حبیب کا بھی اس پر رحمت ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ بندہ مکمل طور پہ رحمت پہ لپٹا ہوا ہے، بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے، تو اس کے ارد گرد والے لوگ اس سے کتنی خیر پاتے ہوں گے۔ تو زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام محبت اور رحمت ہے جو سب ایک بار درود شریف پڑھنے پر متحرک ہو گیا۔ اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہو، اس کا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوگا، اور کون سی پریشانی ہے جو اس کی دور نہیں ہوگی۔ درود پاک کے
ہر وقت جاری ورد کی برکات سے آپ کی تمام پریشانیاں، مسائل، تکالیف، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب امتحانات میں بندے کو کامیابی اور ترقی کی راہیں کھلتی ہی چلی جاتی ہیں۔ پرسکون قلبی ماحول میں تحفظ اور عزت نفس محفوظ رکھنا اور بزرگی یقینی طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ سب حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کو اس کی اولاد کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے، درود شریف پڑھ کے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اطراف میں تمام تر لوگ، آپ کے ایک درود شریف پڑھنے سے سب پر ہی رحمتیں جاری ہو رہی ہیں۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ مل کر یہ پیغام آگے پہنچائیں، تاکہ ہماری کوشش سے، آپ کی کوشش سے زیادہ لوگوں میں اس چیز کو پہنچایا جا سکے، اور کوئی آپ کے کہنے پر، کوئی سن کر درود پاک پڑھے، کوئی آپ کے کہنے پر یا آپ کے پہنچانے پر عملی طور پر نیک اور باحیا اور کامیاب زندگی گزارے، تو یقین جانیے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے اور سب امتیوں کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ اس میسج کو اپنے تک نہ رکھیے گا، اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور دوسروں کی عزت نفس اور اعتماد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔